رات گہری ہو چکی تھی مگر نیند اب بھی اس شہر سے غائب تھی۔ ہم چاروں خاموش بیٹھے تھے، ہر ایک کا چہرہ بدلا ہوا لیکن آنکھوں میں وہی خوف۔ اچانک باہر گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں۔ میں فوراً کھڑکی کے قریب گیا، پردہ ہلکے سے ہٹایا اور نیچے دیکھا۔ پولیس میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ وہ یہاں تک پہنچ گئے، میں نے دھیرے سے سب کو کہا۔ علی نے فوراً پوچھا اب کیا کریں؟ دروازے کے باہر قدموں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ پورا علاقہ چیک کرو، ایک افسر کی سخت آواز گونجی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ حمزہ نے مشکل سے اٹھتے ہوئے کہا ہمیں یہاں نہیں رکنا چاہیے۔ میں نے تیزی سے کمرے کا جائزہ لیا۔ ایک ہی راستہ تھا اور وہ تھا چھت کا راستہ۔ ہم نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ دروازہ کھلنے سے پہلے ہم پچھلی سیڑھیوں کی طرف سے اوپر بھاگے۔ نیچے دروازہ توڑنے کی آوازیں آ رہی تھی اور دروازہ ٹوٹتے ہی اندر سے آوازیں گونجی کوئی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا، لیکن ہم جا چکے تھے۔ چھت پر ہوا تیز چل رہی تھی اور دور دور تک اندھیرا تھا، اور نیچے پولیس والوں کی ایک آواز آئی وہ اوپر گئے ہیں۔ وقت جیسے تیزی سے ختم ہو رہا تھا۔ میں نے اشارہ دیا سامنے والی چھت پر چھلانگ لگاؤ۔ ایک ایک کر کر ہم چاروں نے چھلانگیں لگا دی۔ پاؤں پھسلنے کا خطرہ، اور اگر پاؤں پھسلتا تو نیچے گہری گلی تھی۔ ہم دوسرے تیسرے مالے پہ کھڑے تھے لیکن ہم رک نہیں سکتے تھے۔ چھت سے چھت، دیواروں کے کارنر، سانسیں تیز، پیچھے سے فائر کرو اگر نہ رکے تو یہ آوازیں گونج رہی تھی۔ گولیاں دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، چنگاریاں اڑ رہی تھیں، سارا لڑکھڑائی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا سنبھالو، لیکن اسی لمحے ایک پولیس والا سامنے آ گیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس کے ہاتھ موڑا اور اسے زمین پر گرا دیا، اور بھاگتے ہوئے علی کے سامنے ایک پولیس والا آیا تو علی نے اسے چھت سے دھکا دے دیا۔ ہم بھاگ رہے تھے مگر مزید اہلکار اوپر آ رہے تھے۔ حمزہ نے ہانپتے ہوئے کہا ہم نہیں بچ پائیں گے۔ میں رک گیا چند لمحوں کے لیے، دماغ تیزی سے چل رہا تھا، اور پھر میں نے فیصلہ کر لیا، ہمیں الگ ہونا ہوگا۔ خاموشی چھا گئی۔ سب نے میری طرف دیکھا۔ کیا؟ سارا کی آواز ہلکی سی کانپی۔ میں نے مضبوط لہجے میں کہا ایک رہے تو سب پکڑے جائیں گے، الگ ہو گئے تو شاید کچھ نہ کچھ بچ جائے۔ یہ آسان فیصلہ نہیں تھا مگر ضروری تھا۔ نیچے اور اوپر دونوں طرف سے پولیس ہمارے قریب آ رہی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا ہر کوئی الگ راستہ رہے، اور جب تک میں نہ کہوں کوئی کسی سے رابطہ نہیں کرے گا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا ڈر تھا۔ میری آواز گونجی جاؤ۔ ہم چاروں مختلف سمتوں میں بھاگنے لگے۔ ہم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی رک نہیں رہا تھا، بس دوڑنا، قدموں کی آوازیں، اندھیرا اور خاموشی جس میں ہمارے قدموں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ نیچے والی پولیس اب چھتوں پر چڑھ رہی تھی۔ ایک افسر نے ارد گرد دیکھا اور شاید کہنے لگا کہ وہ بکھر گئے ہیں۔ اس نے واقعی پہ کہا تمام یونٹس 4 الگ الگ ہدف ہیں، ہر ایک کو الگ ٹریک کرو۔ شکار اب مزید خطرناک ہو چکا تھا۔ دوسری طرف میں ایک سنسان گلی میں رکا، سانسیں تیز، دل بے قابو۔ میں نے پہلی بار پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سا احساس جیسے کوئی اب بھی مجھے دیکھ رہا ہو۔ شاید میرے دل میں اس کا ڈر تھا، سائے کا، وہی نامعلوم سا سایہ۔ میں نے آہستہ سے سرخوشی کی، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، رات ابھی ختم نہیں ہوتی لیکن شہر ابھی مکمل جاگ چکا تھا۔ ہر سڑک پر پولیس اہلکار، گلی میں تلاشی، اور باہر ہر چہرے پر شک۔ ہم سب الگ ہو چکے تھے۔ میں ایک ویران گلی میں کھڑا تھا، علی پرانی سے بس اسٹاپ کے قریب، سارا پبلک ایریا میں گم ہو چکی تھی، اور حمزہ شہر کے اندر جا چکا تھا۔ مگر ہم تینوں چاروں میں ایک چیز کامن تھی، ہم سب کو محسوس ہو رہا تھا کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف ایک اونچی عمارت کی چھت پر ہوا تیز چل رہی تھی۔ ایک سیاہ لباس میں کھڑا شخص ہاتھ میں اسنائپر رائفل لیے، اس کی نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ خاموش تھا مگر اس کی آنکھیں ہر حرکت کو نوٹ کر رہی۔ یہ تھا فراز، وہی شخص جو سرحد پار کرتے وقت ہمارے ساتھ تھا مگر شہر میں داخل ہوتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ غائب نہیں ہوا تھا، وہ ہمیں کور کر رہا تھا۔ فراز نے اسکوپ سے دیکھا، ایک گلی میں دوڑ رہا تھا، پیچھے 2 پولیس والے۔ اس نے
सांस रोकी, निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। गोली दीवार से टकराई और गोली लगते ही पुलिस वाले चौंक गए और वही मौका मेरे लिए बहुत था। मैं दूसरी गली में मुड़ गया। फराज ने हल्की सी सांस छोड़ी। इसने खुद से कहा, अभी वक्त है। कुछ देर बाद एक पुराने सुनसान इमारत में मैं खड़ा था। मैं अंदर दाखिल हुआ। सांसें अब भी तेज थीं। अचानक, देर कर दी तुमने, एक आवाज़ गूंजी। मैं फौरन पलटा। सामने अंधेरे में एक साया निकलता हुआ नजर आया और वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए रोशनी में आने लगा। मेरी नज़रें उसके ऊपर पड़ी तो मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, फराज। चंद लम्हे खामोशी रही। मैंने कहा, तुम? फराज ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहने लगा, मैं कभी कहीं गया ही नहीं था। दिल को एक अजीब सा सुकून मिला। इसने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? मैंने जवाब दिया, हम सब बिखर गए हैं। फराज ने सर हिलाया, अच्छा किया, यही ज़रूरी था। अब सुनो। इसने एक जेब से छोटा सा फ़ोन निकाला। कहने लगा, मैं सबको सिग्नल भेज रहा हूँ, सब यहीं जमा हो जाएंगे। कुछ देर बाद एक एक कर अली, सारा, हमजा सब इसी इमारत में पहुँच गए। ये पहला लम्हा जब हम दोबारा इकट्ठा हुए थे, मगर अब सब कुछ बदल चुका था। फराज ने सबको देखा। तुम लोग बच गए, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ है। खामोशी छा गई। ये शहर तुम्हारे लिए महफूज नहीं, लेकिन मैं तुम्हें किसी से मिलवाने वाला हूँ। अली ने फ़ौरन पूछा, कौन है वो? फराज ने मुख्तसर जवाब दिया, टाउट। कुछ देर बाद हम एक खुफिया जगह पर पहुँचे। दरवाज़ा फराज ने ही बजाया था। दरवाज़ा खुला। अंदर एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठा हुआ था। तेज़ नज़रें, खामोश चेहरा। इसने हमें गौर से देखा। यही है? इसने फराज से पूछा। फराज ने हाँ में जवाब दी। आदमी ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, फिर कहने लगा, अच्छा सुनो। और उसने मेज़ पर शहर का नक्शा बिछा दिया। अगर तुम सबको ज़िंदा रहना है तो तुम सब एक साथ नहीं रह सकते। हम सब खामोश थे। वो नक्शे पर उंगलियां घुमाता हुआ बोला, तुम इधर, तुम यहाँ और तुम शहर के बाहर। हर एक के लिए अलग रास्ता। तुम सबका अलग हो जाना ही ठीक रहेगा। आज के बाद तुम सब अकेले हो। दिल एक लम्हे को भारी हो गया, मगर हम जानते थे यही वाहिद रास्ता है। फराज ने आखिरी बार कहा, मैं और मेरे लोग तुम सब पर नज़र रखेंगे, लेकिन हम सामने नहीं आएंगे। हमने एक दूसरे को देखा। कोई अल्फाज नहीं, बस खामोशी। और फिर हम दोबारा बिखर गए। इस बार हमेशा के लिए नहीं, मगर बहुत देर के लिए। सुबह होने लगी, मगर हमारे लिए कोई नया आगाज़ नहीं था। ये शहर जाग रहा था, लेकिन हमें कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। गली में लोग जमा होते, कोई चाय पी रहा था, कोई सियासत पर बहस कर रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक दरवाजे तक गया। मैं आपको बताता चलूँ, मैं यहाँ पहुँचकर इस शहर में हिंदू पंडित का रूप धार चुका था। एक बुजुर्ग शख्स बाहर बैठा हुआ था। मैंने उससे कहा, मुझे जगह किराए के लिए चाहिए। अंदर से एक सख्त आवाज़ आई, हमें नहीं देनी, आगे जाओ। और दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने दूसरे दरवाजे को खटखटाया। एक नौजवान निकला। मैंने सुना है, मैंने उससे कहा, यहाँ कोई मकान खाली है? उसने मुझे घूरा, कहने लगा, हम यहाँ फ़कीर नहीं रखते, आगे जाओ। और हंसते हुए अंदर चला गया। पास बैठे लोग भी हंस रहे थे। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़ गए। पहली बार एहसास हुआ, ये शहर हमें आसानी से जगह नहीं दे। सारा एक स्टूडेंट का रूप ले चुकी थी। वो एक घर के बाहर खड़ी थी। आंटी, कमरा चाहिए। दरवाज़ा खोले। खातून ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अकेली लड़की नहीं बेटा, हम यहाँ पर मसले नहीं पालना चाहते। और दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरी जगह उससे लेडीज़ ने कहा, आईडी दिखाओ। सारा चंद लम्हे रुक गई।
کہنے لگی وہ تو ابھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس لیڈیز نے کہا تو پھر تمہیں کمرہ نہیں ملے گا۔ تیسری جگہ اس نے کہا کرایہ 20,000 اور 2 مہینے کا ایڈوانس چاہیے ہوگا۔ سارا خاموش ہو گئی، اتنے پیسے نہیں تھے اس کے پاس۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی، آنکھوں میں اس کی پہلی بار بے بسی تھی۔ حمزہ بھی اسٹوڈنٹ کا روپ لے چکا تھا۔ وہ ایک ہاسٹل کے باہر کھڑا تھا اور گارڈ سے کہہ رہا تھا جگہ ہے بھائی یہاں پر؟ گارڈ نے جواب دیا نہیں بھائی جگہ فل ہے، یہاں کوئی جگہ نہیں، آگے چلے جاؤ۔ حمزہ دوسری جگہ پہنچا اور اس میں وہ وہاں کا گارڈ کہنے لگا آئی ڈی کارڈ ہے تمہارے پاس؟ کالج کارڈ ہے تمہارے پاس؟ حمزہ پیچھے ہٹا، نہیں ہے تو یہاں سے جاؤ پھر۔ تیسری جگہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، حمزہ سے کہنے لگے تمہیں کرائے پہ رہنا ہے تو پہلے ایڈوانس دینا ہوگا۔ حمزہ نے پوچھا کتنا؟ انہوں نے تمسخر اڑاتے ہوئے کہا اتنا کہ تم دے نہ سکو، اور وہ ہنسنے لگے۔ حمزہ نے نظریں جھکا لی۔ علی ایک شروع سے ہی فرض شناس انسان تھا، اس لیے وہ آفس مین کا کردار ادا کر رہا تھا۔ وہ ایک اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا، فلیٹ چاہیے۔ گارڈ نے فوراً پوچھا آئی ڈی کارڈ یا جاب لیٹر ہے تمہارے پاس؟ علی ایک لمحے کے لیے رک گیا اور کہنے لگا وہ تو ابھی، اور وہ کہہ ہی نہ پایا تھا۔ اتنے میں گارڈ نے کہا تو ابھی کچھ نہیں ہوگا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ علی دوسری جگہ گیا۔ مالک مکان نے کہا ہمیں فیملی چاہیے، اکیلا بندہ نہیں۔ تیسری جگہ علی سے کہنے لگے پولیس ویریفیکیشن ہے، تھانے کی پولیس ویریفیکیشن دکھاؤ۔ یہ فرسٹریشن علی کے چہرے پر پہلی بار نظر آ رہی تھی۔ اس نے مٹھی بھیجی مگر کچھ کہہ نہیں سکا۔ دن ختم ہونے والا تھا، سورج ڈھل رہا تھا، رات بڑھ رہی تھی۔ شہر ابھی بھی زندہ تھا مگر ہم چاروں بے ٹھکانہ تھے۔ میں ایک مندر کے باہر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔ سہارا بس اسٹاپ پر پہنچ چکی تھی، وہاں وہ کسی بینچ پر سو گئی۔ حمزہ ایک چائے کے ہوٹل کو اپنا ٹھکانہ بنا چکا اور علی سڑک کنارے غصے میں کھڑا تھا۔ ہر ایک شخص تھکا ہوا تھا، ہر ایک خاموش تھا، ہر ایک بندہ پہلی بار یہ سمجھ رہا تھا یہ لڑائی آسان نہیں ہے۔ رات اور گہری ہونے لگی، سڑکوں پر روشنیاں بڑھنے لگی۔ میں نے سر اٹھایا، سامنے والی عمارت کی چھت پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میرے دل میں ایک آواز آئی فراز۔ وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے واقعی میں آہستہ سے کہا، نے کہا یہ بھی تمہارا پیچھے چھوڑیں گے نہیں، مگر انہیں اور آزمانا ہوگا۔ اس کی نظریں ہم سب پر تھیں، جیسے وہ ہمیں ابھی اور بھی اسٹرگل کرانا چاہتا ہو تاکہ ہم اور بھی مضبوط ہو جائیں۔